السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج صبح سے ایک تحریر بہت وائرل ہے، وہ تحریر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میری جو اپنی رائے ہے اس تحریر کے حوالے سے اپنا تجزیہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر فیصلہ آپ لوگ کریں کہ کیا اس حوالے سے جو میرا تجزیہ ہے، میرا موقف ہے، وہ درست ہے یا جس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ یہ تحریر جس نے لکھی ہے اس کا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ۔ اس نے مولانا کی محبت میں لکھی ہے یہ تحریر، اپنی حکومت کو تانے دینے کے لیے لکھا ہے، جو بھی ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ محبت میں لکھی ہے تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودمند نہیں ہے، اور جیسے تیسے بھی لکھی ہے، لیکن یہ مناسب تحریر نہیں ہے۔ اور ناسمجھی میں ہماری جمعیت کے اپنے ساتھی اس تحریر کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن اپنی جو اس تحریر کے حوالے سے ایک رائے رکھتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تحریر کچھ یوں ہے کہ اقتدار کی کیر کالی آپ نے، 3 صوبوں میں حکومت بنا لی آپ نے، وزارت عظمیٰ لے لی آپ نے، گورنرشپ لے لیے آپ نے، یعنی اقتدار آپ لوگ انجوائے کر رہے ہو۔ گالیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے اور بچائے بھی آپ کا اقتدار مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یقیناً ویسے تو یہ جملے بہت میٹھے اور پیارے جملے ہیں، بڑے لاجیکل جملے ہیں، لیکن اس میں ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ یہ اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب اقتدار نہیں ملا ان کو گورنرشپ نہیں دیا، ان کو صوبائی حکومت نہیں دی، ان کو کوئی بڑا عہدہ نہ دیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے، اور ان کو جب مجبور دیکھا، کمزور دیکھا، تو لات دے دی حکومت کو، اور ان کی اقتدار کو نہیں بچایا۔ یہ اس طرف عوام کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ارادے درست ہوں گے، میں ان کے نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن میری جو رائے ہے کہ یہ اس طرف توجہ دلانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ دیکھو، میں روز اول سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کا بھوکا نہیں ہے، وزارتوں کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ مولانا نے ہمیشہ کے لیے آج بھی ثابت کیا کہ وہ عوام، آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہے، ملت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی فرد واحد کو نوازنے کے لیے وہ سیاست نہیں کر رہا، کسی پارلیمنٹ میں ایک فرد واحد کو، یا سپریم کورٹ میں، یا ملٹری میں کسی فرد واحد کو نوازنے کے لیے وہ سیاست نہیں کر رہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے عوام کی بلائی کا سوچتا ہے، قوم ملک کی بلائی کا سوچتا ہے، اور یہ آج بہت اچھی طرح مولانا صاحب نے واضح کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو تحریر ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مولانا اقتدار کی وجہ سے حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے بھائی، مولانا کو جو غصہ ہے وہ اقتدار نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ مولانا کو غصہ یہ ہے کہ 3.5 سال، 3.25 سال مولانا نے مسلسل جد و جہد کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور تم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، مولانا کو اس بات سے چڑ ہے، اور اگر جوتے مولانا پالش کرے، بلکہ جوتے بھی کیا، مولانا صرف اشارہ بھی کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے معاملات میں ٹھانگ نہیں اڑاؤں گا، صرف اتنا بھی بول دے، تو یہ کے پی اور بلوچستان حکومت تو مولانا کے دھلیز پر آ کر یہ دے دیں گے، اور پوری زندگی کے لیے ان کے نام کر دیں گے۔ لیکن مولانا صاحب بکنے اور جھکنے والے، ڈرنے والے سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی ایک دن کی سیاست کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج حکومت کو مجبور دیکھ کر کی باتیں نہیں ہے۔ حکومت نے آج بھی مولانا کو گورنرشپ بھی آفر کی ہے، حکومت بلوچستان کو بھی آفر کیا ہے، بہت چیزیں آفر کی ہے، لیکن مولانا صاحب نے ٹکرا دی۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگی ہوگی کہ یاسین بھائی کہاں سے بریکنگ نیوز دے رہا ہے۔ اگر یہ بات چند دنوں تک، چند ہفتوں تک، چند مہینوں تک سامنے نہ آئی نا، تو پھر میرے منہ پر تھوکنا۔ ٹھیک ہے، مولانا کو بلوچستان حکومت بھی آفر ہوئی ہے، مولانا نے جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دی ہے۔ یہ مولانا آپ کو خود بتائے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو وقت تو بتا ہی دے گا۔ لیکن مولانا اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا۔ بہرحال صرف یہ تحریر بتانا میرا مقصد تھا کہ اس کو شیئر نہ کرے، اس کو کاپی پیسٹ نہ کرے۔ مولانا اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، مولانا کوئی کیر شیر نہیں کر رہے تھے، مولانا کو کیر کے جو ہے نا بڑے بڑے ڈھونگے رکھ دیے، لیکن مولانا نے اس سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور مولانا عوام کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔